السلام علیکم ناظرین۔ عثمان کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ حلیمہ سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس دوران وہ ہائمہ آنا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، جس میں وہ ارطغرل غازی کی زوجہ اور سلمان شاہ کی بہو ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، اور ہائمہ خانم بولتی ہے کہ جب تک عثمان بڑا نہیں ہوتا تم اسے شیر مادر پلاتی رہو گی، جس پہ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، نویان کی بہن الن گویا اور اس کے ساتھی ارطغرل اور اس کے بنائے ہوئے مضبوط نظام کو تباہ کرنے کے لیے اور منگولز کی قانون کو رائج کرنے کا عہد کرتی ہے۔ ناظرین، حلیمہ سلطان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ارطغرل غازی پوری رات نہ سو پائے، اور پھر آرطغرل صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ پوری رات نہیں سوئے، آپ تھوڑا سا آرام فرما لیں۔ لیکن ارطغرل غازی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حلیمہ سلطان صرف ایک بار آنکھ کھول لیں، پھر میں جا کے سو جاؤں گا۔ ناظرین، اسی دوران حلیمہ سلطان کا حجرہ بھی دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ عثمان کو بولتے ہیں کہ تمہارے لیے میری جان بھی قربان ہو۔ اسی دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب عثمان بہت زیادہ رونا شروع ہوتا ہے تو ارطغرل غازی بہت سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے۔ پھر ارطغرل غازی جلدی سے خیمے میں جاتا ہے تو حلیمہ سلطان کو مردہ پاتا ہے۔ وہ جلدی سے آرطغرل صاحب کو بولتا ہے کہ آرطغرل صاحب حلیمہ سلطان کو جلدی سے دیکھیے۔ آرطغرل صاحب جب ان کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ حضور، یہ اللہ کے حضور پیش ہو گئی ہیں۔ پھر سب رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں گندز بھی آ جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے میری والدہ کو کچھ نہیں ہوا، دیکھو ان کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ناظرین، حلیمہ سلطان کی وفات میں تمام قبائل کے لوگ، سرداران اور ابن العربی بھی خیمے کے باہر موجود ہوتے ہیں، اور سب لوگ بہت غمگین ہوتے ہیں، اور ترگت بولتا ہے بھائی ٹوٹ چکے ہیں، پر وہ کبھی ظاہر نہیں کریں گے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ جو چیز لیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نوازتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حلیمہ سلطان کی تمام بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائمہ، اگر تم بھی ایسے رونا شروع کر دو گے تو تمہارے بھائیوں کو کون سنبھالے گا؟ گندز بولتا ہے میں جتنا بھی مضبوط ہو جاؤں لیکن یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، والدہ کے بغیر کیسے پڑھیں گے؟ گندز بولتا ہے دادی ماں، عثمان تو بہت چھوٹا ہے، اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اور دادی ماں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم ایسے رو گے تمہارے والد اور تمہاری والدہ کو بہت دکھ ہوگا۔ پھر گندز بولتا ہے میں کبھی ان کا ساتھ برا نہیں کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ارطغرل غازی کے خاص سپاہی حلیمہ سلطان کی میت کو لے کے جانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن گندز بھاگا آ جاتا ہے۔ وہ ان کو لے کے جانے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری امی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، وہ زمین میں نہیں رہیں گی۔ پھر ارطغرل غازی گندز کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، آج نہیں تو کل ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور پھر ہم وہاں دوبارہ ہی اکٹھے ہوں گے۔ ناظرین، پھر ہائمہ خانم بولتی ہیں کہ عثمان بہت بھوکا ہے، اور قبیلے میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں جس کے حال ہی میں پیدائش ہوئی ہو۔ پھر ارطغرل غازی آرطغرل صاحب کو کہتا ہے کہ تمام قبائل میں پیغام پہنچا دیں کہ عثمان کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد نویان کریتوس کے قلعے میں جاتا ہے، اور کریتوس اس کو صلیبی مشروب دیتا ہے، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ نویان بولتا ہے کہ یہ وقت ترکوں کا خون پینے کا، اس میں بہترین خون ارطغرل کا ہے۔ نویان بولتا ہے کہ ارطغرل پر زخم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ اسی خاتون کی موت ہے، ہمیں اس کے پر ابھی ہی کاٹ دینے چاہیے اس سے پہلے کہ دوبارہ اٹھ جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں بہت سے عامل فاضل لوگ اور کاروباری حضرات
داخل ہو رہے ہیں اور وہ اپنا قبضہ جما لیں گے. ہمیں ان کو روکنا چاہیے. اگر انہوں نے قبضہ جما لیا تو ترکی کے لوگ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ہمیں انہیں روکنے کے لیے ان پر حملے کرنے ہوں گے. اور یہ خبر ایرس یعنی ایمن ارطغرل کو دے گا اور ارطغرل ہمارے لیے جال بچھائے گا اور ہم وہ جال ارطغرل غازی کے پہ ہی الٹا دیں گے. پھر نویان بولتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے ایک تحفہ چاہیے. کیراتوس بولتا ہے کہ ہاں بولو تمہیں کیا تحفہ چاہیے. ارطغرل غازی بولتا ہے کہ مجھے ایرس اور اس کا سر چاہیے. اور نویان بولتا ہے کہ ہم یہ جال ایک خاتون کے کارخانے سے بچھائیں گے. اور ناظرین اس ایپیسوڈ کے آخر میں حلیمہ سلطان کی میت کو لے کے جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. اور ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.